آج کا سبق شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک چھوٹا سا لطیفہ سنانا چاہوں گا کہ جب میں چھوٹا تھا اور میں عربی سیکھ رہا تھا، اور جو آج ہم سبق میں پڑھیں گے، جب میں نے وہ پڑھ لیا اور گھر پر آیا تو میری دادی نے ایک مرتبہ مجھ سے یہ کہا کہ استغفار کرو۔ تو میں نے اپنی دادی سے کہا کہ استغفار نہیں ہوتا، استغفار ہوتا ہے، کیونکہ میں پڑھ کر آیا تھا۔ تو دادی نے تھوڑی دیر نیچے منہ کر کے سوچا اور پھر مجھے ایک چماٹ رسید کی اور کہنے لگی کہ استغفر اللہ ہوتا ہے یا استغفر اللہ ہوتا ہے؟ تو میں نے کہا استغفر اللہ ہوتا ہے۔ تو کہنے لگی اسی طرح استغفار ہوگا، استغفار نہیں ہوگا۔ حالانکہ میری دادی نے یہ غلط قیاس کیا تھا، یہ استغفار ہوتا ہے اور یہ استغفر اللہ ہوتا ہے۔ استغفر اللہ میں الف پر زبر ہے، استغفار میں الف کے نیچے زیر ہے، تو یہ استغفروا ربکم انہ کان غفارا اور استغفر اللہ، یہ ان جیسی جو آیات کے اندر صیغے ہیں، یہ استعداد، استنشاق، استکبار، استکبارا فی الارض ومکر السیء، تو یہ قرآن کریم کے جو ایسے الفاظ ہیں جن کے اندر آپ غور کریں گے کہ سین اور تا بھی آ رہے ہوتے ہیں۔ صیغہ ویسے ہی بن رہا ہوتا ہے جیسے ہم نے فتح یفتح وغیرہ میں پڑھا، لیکن اس میں سین اور تا کا اضافہ ہوتا ہے۔ تو ایسے تمام صیغے آج کے اس سبق میں ہم تفصیل کے ساتھ سمجھیں گے۔ اس کو باب استفعال کہتے ہیں۔ ہم نے پڑھا کہ ثلاثی کی دو قسمیں ہیں، مجرد اور مزید فی۔ ثلاثی مجرد کے 8 ابواب تھے، 5 مضطرد جو کثرت سے استعمال ہوتے تھے، 3 شاذ جو کم استعمال ہوتے تھے۔ اس کے بعد پھر ہم نے کہا کہ اب ہم ثلاثی مزید فی شروع کرتے ہیں۔ اس کے ثلاثی مزید فی کی 2 قسمیں ہیں، با حمزہ وصل اور بے حمزہ وصل۔ ثلاثی مزید فی با حمزہ وصل کے 9 ابواب میں سے پہلا باب افتعال ہم نے گزشتہ سبق میں پڑھ لیا۔ اب یہ باب استفعال ہے جو انشاءاللہ مکمل تفصیل کے ساتھ اس کی تمام گردانیں، اس کے تمام صیغے، اس کے مصادر، اس سے بننے والے مشتقات، وہ سب انشاءاللہ آج کے اس سبق میں ہم تفصیل سے پڑھیں گے۔ إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون۔ ثلاثی مزید فی کی 2 قسمیں ہیں، ثلاثی مزید فی با حمزہ وصل اور بے حمزہ وصل۔ ثلاثی مزید فی با حمزہ وصل کیا ہوتا ہے، بے حمزہ وصل کیا ہوتا ہے، گزشتہ ویڈیو میں ہم تفصیل کے ساتھ سمجھ چکے ہیں۔ بالکل نئے ہیں تو پہلے اوپر آئی بٹن پر کلک کر کے اس کورس کے گزشتہ تمام اسباق کو حل کر لیں تاکہ آپ کو یہ والا سبق سمجھ میں آ سکے۔ اس سبق میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں ثلاثی مزید فی با حمزہ وصل کے 9 میں سے دوسرا باب، باب استفعال۔ پہلا باب تھا باب افتعال، یہ دوسرا باب ہے باب استفعال۔ اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ماضی میں جیسے نصرہ تھا، نصرہ ینصرو سے نصرہ، تو اس کے شروع میں الف، سین اور تا کا اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ استنصرہ، فا کلمے کو ساکن کر دیتے ہیں، شروع میں حمزہ وصلی ہے جو درمیان میں آنے پر گر جاتا ہے۔ اس باب کی علامت یہ ہے کہ اس میں الف، سین اور تا کا ماضی میں اضافہ ہوتا ہے اور مضارع میں سین اور تا کا اضافہ ہوتا ہے، یعنی اس میں اصل جو ہے وہ سین اور تا ہے اور ماضی میں حمزہ وصلی بھی ساتھ ہوتا ہے۔ تو اس کا ماضی اور مضارع ہے استنصرہ یستنصرو۔ اب اس کی سب سے پہلی گردان ہمارے سامنے ہے، ماضی مطلق مثبت معروف کی گردان ہے، استنصرہ، استنصرا، استنصرو، استنصرت، استنصرتا، استنصرنا، استنصرتا، استنصرتما، استنصرتم، استنصرتی، استنصرتما، استنصرتن، استنصرتو، استنصرنا۔ کثرت سے مشق کرنے پر آپ کے منہ پر یہ گردان رواں ہو جانی چاہیے، اور پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پر آپ کو یہ مشق کرنی پڑے گی کہ نون، صاد اور را کی جگہ اگر کوئی اور مادہ آتا ہے تو آپ اس سے بھی بلا تکلف گردان بنا سکیں۔ جیسے استغفار ہے تو اس سے بنے گا استغفرا، ہم اس میں فا کلمے کو کر دیتے ہیں غین، عین کلمے کو ہم کر دیتے ہیں فا، اور لام کلمہ را ہی ہے، استغفرا، تو اس سے بنے گا استغفرا، استغفرا، استغفرو، استغفرت، استغفرتا، استغفرنا، استغفرتا، استغفرتما، استغفرتم، استغفرتی، استغفرتما، استغفرتن، استغفرتو، استغفرنا۔ اس میں سے بیشتر صیغے آپ نے دیکھا ہوگا قرآن کریم کے اندر بھی استعمال ہوئے ہیں، اس کے مضارع کے صیغے بھی استعمال ہوئے ہیں اور امر کے صیغے بھی ہیں، فاستغفروا ربکم، اور مضارع کا ہم پڑھتے ہیں استغفر اللہ۔
تو یہ سب قرآن کریم کے اندر استعمال ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب ہے غفر یغفر کا مطلب ہے معاف کرنا، اور استغفر یستغفر کا مطلب ہے معافی طلب کرنا۔ تو یہیں سے یہ بات سمجھ لیں کہ باب استفعال کے اندر عام طور پر کسی چیز کو طلب کرنے کا معنی آتا ہے۔ حصل کا مطلب ہے حاصل کرنا، استحصل کا مطلب کیا ہوگا اس کے اعتبار سے، لیکن استحصال جو ہے وہ اس کے تو اور معانی بھی آتے ہوں گے۔ تو یا اس سے آپ جو ہے نا وہ مزید افعال کو آپ لغات میں سے دیکھ کر اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ ہم یہاں پر اس کی اور کیا مثال ایسی ہو کہ ایک تو نصر کا مطلب ہے مدد کرنا، اور استنصر کا مطلب ہے مدد طلب کرنا، غفر کا مطلب ہے معاف کرنا، اور استغفر کا مطلب ہے معافی کو طلب کرنا، ٹھیک ہے۔ تو اور بھی اس میں بہت سارے آتے ہیں جو بھی فوری طور پر میرے ذہن میں نہیں ہیں۔ ماضی مطلق مثبت مجہول کی گردان دیکھیں، استغفرا، اس میں حمزہ وصلی پر بھی پیش آ جائے گا اور تا پر بھی پیش آ جائے گا۔ استغفرا، استغفرا، استغفرو، استغفرت، استغفرتا، استغفرنا، استغفرتا، استغفرتما، استغفرتم، استغفرتی، استغفرتما، استغفرتن، استغفرتو، استغفرنا۔ اور اسی طرح ماضی مطلق منفی معروف کی بنے گی مستغفرا، مستغفرا۔ ماضی مطلق منفی مجہول کی بنے گی مستغفرا، مستغفرا الی آخرہ۔ مضارع کی گردان بنے گی یستغفرو، یستغفرانی۔ یغفرو تھا ثلاثی مجرد میں، باب افتعال میں جب آئے گا تو بنے گا یغتفرو، باب استفعال میں آئے گا تو بنے گا یستغفرو۔ اب یہیں سے ہم اس بات کی مشق بھی کریں گے کہ جو مادہ ہم پڑھتے جائیں گے اس کو پچھلے ابواب سے بھی ہم بناتے جائیں گے۔ تو اب اس میں ثلاثی مجرد میں تو ہم یغفرو، یغفرو، یغفرو تینوں ہو جاتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ تینوں استعمال ہوتے ہوں، ہو سکتا ہے صرف یغفرو استعمال ہوتا ہو۔ پھر اس کے بعد جب ہم اس کو ثلاثی مزید فی میں لائیں گے تو باب افتعال ہم نے اب تک پڑھ لیا ہے، تو اس میں بنے گا اغتفر، یغتفرو۔ استعمال ہوتا ہے یا نہیں ہوتا اس سے قطع نظر، ممکن ہے استعمال ہوتا ہو، ممکن ہے نہ ہوتا ہو، ہمیں مشق کرنی ہے۔ باب استفعال میں کیا بنے گا یستغفرو، یستغفرانی، ٹھیک ہے۔ میں آپ کو بنا کے بھی دکھا دیتا ہوں۔ نصر سے بنے گا یغفرو، اور ضرب سے بنے گا یغفرو، فتح سے بنے گا یغفرو، اور افتعال سے بنے گا یغتفرو، اور استفعال سے بنے گا یستغفرو۔ یستغفرو، یستغفرانی، یستغفرون، تستغفرو، تستغفرانی، یستغفرن، تستغفرو، تستغفرانی، تستغفرون، تستغفرین، تستغفرانی، تستغفرن، استغفرو، نستغفرو۔ اس کے مضارع کا مجہول کی گردان مضارع کی بنے گی یستغفرو، یستغفرانی، یستغفرون، تستغفرو، تستغفرانی، یستغفرن، تستغفرو، تستغفرانی، تستغفرون، تستغفرین، تستغفرانی، تستغفرن، استغفرو، نستغفرو۔ اور اسی طرح اس میں ہم آگے لم اور لن لگا کر بھی یہی بنے گا، لم بھی بنا دیتے ہیں۔ لم کی بنے گی لم یستغفر، لم یستغفرا، لم یستغفرو، لم تستغفر، لم تستغفرا، لم یستغفرنا، لم تستغفر، لم تستغفرا، لم تستغفرو، لم تستغفری، لم تستغفرا، لم تستغفرنا، لم استغفر، لم نستغفر۔ اور لم کی مجہول والی گردان بناتے ہیں لم یستغفر، لم یستغفرا، لم یستغفرو، لم تستغفر، لم تستغفرا، لم یستغفرنا، لم تستغفر، لم تستغفرا، لم تستغفرو، لم تستغفری، لم تستغفرا، لم تستغفرنا، لم استغفر، لم نستغفر۔ اور لن والی گردان اس میں بنے گی لن یستغفر، لن یستغفرا، لن یستغفرو، لن تستغفر، لن تستغفرا، لن یستغفرنا، لن تستغفر، لن تستغفرا، لن تستغفرو، لن تستغفری، لن تستغفرا، لن تستغفرنا، لن استغفر، لن نستغفر۔ اور لن ناصبہ کی مجہول کی گردان بنے گی، یہ تو ہو گیا مضارع منفی، اور نفی تاکید بلند مجہول کی بنے گی لن یستغفر، لن یستغفرا، لن یستغفرو، لن تستغفر، لن تستغفرا، لن یستغفرنا، لن تستغفر، لن تستغفرا، لن تستغفرو، لن تستغفری، لن تستغفرا، لن تستغفرنا، لن استغفر، لن نستغفر۔ اور لام تاکید کی بنے گی اس کے اندر لا یستغفرن، لا یستغفران، لا یستغفرن، لا تستغفرن، لا تستغفران، لا یستغفرنان، لا تستغفرن، لا تستغفران، لا تستغفرن، لا تستغفرن، لا تستغفران، لا تستغفرنان، لا استغفرن، لنستغفرن۔ لام تاکید کی مجہول کی گردان بنے گی لا یستغفرن، لا یستغفران، لا یستغفرن، لا تستغفرن، لا تستغفران، لا یستغفرنان، لا تستغفرن، لا تستغفران، لا تستغفرن، لا تستغفرن، لا تستغفران، لا تستغفرنان، لا استغفرن، لنستغفرن۔ اسی طرح خفیفہ کی گردان بھی بن جائے گی۔ امر کی دیکھ لیتے ہیں، حاضر کی بیچ میں سے 6 صیغے دیکھیں، استغفر، استغفرا، استغفرو، استغفری، استغفرا، استغفرنا۔ اور غائب کی بنے گی لیستغفر، لیستغفرا، لیستغفرو، لتستغفر، لتستغفرا، لیستغفرن، لیستغفر، لنستغفر۔ امر کی مجہول کی گردان دیکھیں،
لتستغفر لتستغفرا لتستغفروا لتستغفری لتستغفرا لتستغفرنا لیستغفر لیستغفر لیستغفرا لیستغفروا لتستغفر لتستغفرا لیستغفرن لیستغفر لنستغفر۔ اور اس میں نہیں کی گردان کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اب نہیں معروف کی بنے گی، پہلے بیچ میں سے 6 حاضر کے پڑھ لیتے ہیں۔ لا تستغفر لا تستغفرا لا تستغفروا لا تستغفری لا تستغفرا لا تستغفرنا۔ اور اب غائب کی شروع کے 6 اور آخر کے 2 ملا کر بنے گی لا یستغفر لا یستغفرا لا یستغفروا لا تستغفر لا تستغفرا لا یستغفرنا لا استغفر لا نستغفر۔ اسی طرح تمام افعال کی گردانیں ہو گئی۔ اس میں ایک چیز یہ یاد رکھیں کہ اس میں عین کلمے پر مضارع معروف سے بننے والی تمام گردانوں میں، معروف کی تمام گردانوں میں عین کلمہ مکسور ہوگا، یعنی اس کے نیچے زیر ہوگا، اور مجہول کی تمام گردانوں میں عین کلمے کے اوپر زبر آئے گا۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس کے اسم فاعل کی گردان۔ مستغفرن، یستغفرو سے یا کو ہٹا کے میم پیش منہ لگا دیا، مستغفرن عین کلمے کے نیچے زیر آئے گا، اس میں فاعل میں زیر اور اس میں مفعول میں زبر، اور اس میں مفعول کے وزن پر ہی اس میں ظرف بنے گا، تو اس میں فاعل بنے گا مستغفرن مستغفران مستغفرون مستغفرۃ مستغفرتان مستغفرات، اور اس میں مفعول بنے گا مستغفرن مستغفران مستغفرون مستغفرۃ مستغفرتان مستغفرات، اور اس میں ظرف اس کے اندر اس میں مفعول کے وزن پہ بنے گا، اس میں اعلیٰ ما بہ الاجتناب کی طرح ما بہ الاستغفار، الاستغفار جو کہ اس کا مصدر ہے، اس کے شروع میں ما بہی کا اضافہ کرنے سے اس میں اعلیٰ بنے گا، اور اس کے شروع میں اشد کا اضافہ کرنے سے اشد استغفاراً اس میں تفضیل بنے گا۔ تو ان کے مصادر کو بھی ذہن میں رکھیں۔ باب افتعال تو اس کا مصدر بنے گا اجتناب اجتہاد، ٹھیک ہے نا، اور باب استفعال تو اس کا مصدر بنے گا استغفار استنصار استشہاد۔ یہ سارے اردو میں بھی اس کے کئی سارے، ان دونوں ابواب کے کئی سارے مصادر استعمال ہوتے ہیں۔ اب آپ کا کام اس میں یہ ہے کہ آپ مجھے نیچے کمنٹ میں یہ بتائیں کہ باب افتعال اور باب استفعال کے وہ کون کون سے مصادر ہیں اور اس میں فاعل ہیں اور اس میں مفعول ہے جو اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ صرف صغیر اس کی دیکھ لیں، استغفر یستغفر استغفارا فهو مستغفر واستغفر یستغفر استغفارا فذاك مستغفر الامر استغفر لتستغفر ليستغفر ليستغفر والنهي لا تستغفر لا تستغفر لا يستغفر لا يستغفر والاسماء مستغفر، اس میں ظرف ما به الاستغفار، اس میں اعلیٰ اشد استغفارا، اس میں تفضیل۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، یہ سبق سمجھ میں آیا ہوگا۔ باب استفعال ہے، اس کی اچھی طرح مشق کر لیں، اس کے ایک ایک صیغے کو سمجھ لیں۔ اب انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم اگلا باب جو کہ تیسرا باب ہے ثلاثی مزید فی با حمزہ وصل کے 9 ابواب میں سے باب انفعال، انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم وہ پڑھیں گے۔